السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول محبت ہو گئی بائی اشتیاق احمد، قسط نمبر 9 میں بھی خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن کہتا ہے کہ انکل بہتر یہی رہے گا کہ میں ڈاکٹر انکل کے گھر میں ہی رہوں۔ اب جب کہ آپ کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے تو میں کبھی کبھار یہاں آ جایا کروں گا۔ تمہاری بات سن کر خوشی ہوئی حسن۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور عنبر اندر داخل ہوئی۔ ساتھ ہی اس نے چونک کر کہا، اوہ آپ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی بھی، جبکہ پہلے اس نے میری موجودگی میں مسکرانا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ہاں عنبر آؤ۔ عنبر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر جچ رہی تھی۔ میں نے بس ایک نظر اس پر ڈالی۔ انکل میجر نے اس کے طے شدہ رشتے کے بارے میں اس پوری گفتگو میں کوئی بات نہیں کہی تھی اور یہی میری طرف سے سب سے بڑی الجھن تھی۔ تاہم میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ خود کو آسمان کی بے پناہ وسطوں میں تیرتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ ایک بار پھر سے اس کے پاس بیٹھنا نصیب ہو گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر سے مجھے کیوں نکلنا پڑا تھا۔ یہ احساس میرے لیے حد درجے اطمینانیت کا سبب تھا کہ اس گھر کے دروازے ایک بار پھر سے میرے لیے کھل گئے تھے۔ میں جھومتا نہ تو کیا کرتا، رہ رہ کر ایک پرہول خیال ستا بھی رہا تھا، یہ کہ انکل میجر نے عنبر کے رشتے کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہا۔ کرنل صاحب کی وفات کے ساتھ ہی کیا وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے یا پھر قائم ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں بری طرح سے بے چین تھا، لیکن یہ بات میں کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ مجھے دور دور تک کوئی تدبیر سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں نے سنا عنبر کہہ رہی تھی، کیسے ہیں آپ؟ مجھے زندگی بھر اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں چچا جان اور چچی جان کی وفات پر آپ سے تعزیت کے 2 بول بھی نہ بول سکی۔ تاہم یہ فرض میں آج اتار رہی ہوں۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت مجھے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا جب عنبر کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکتے نظر آئے، گویا وہ وقتی غمگین تھی۔ کچھ مدت پہلے جب میں اس کے گھر سے نکل گیا تھا، ان دنوں میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان خیال کر رہا تھا، اور آج میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان خیال کر رہا تھا۔ اگرچہ یہ مجھے اب تک معلوم نہیں تھا کہ عنبر میری زندگی میں بہار بن کر آئے گی بھی یا نہیں، لیکن جتنا کچھ تھا بہت خوب تھا اور میں اپنے آپ میں نہیں سما رہا تھا۔ آخر میں نے ان سے اجازت لی تو انکل میجر نے پھر کہا، چکر لگاتے رہنا۔ میں باہر نکلنے لگا تو ٹھٹک گیا۔ میرے اٹھتے قدم رک گئے۔ میں نے دیکھا دروازے پر میجر صاحب کی والدہ کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ کرنل صاحب کی وفات نے شاید انہیں ہر درجے کمزور کر دیا تھا، ورنہ پہلے ان کے ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا تھا۔ السلام علیکم اماں جی، میں نے فوراً کہا۔ وعلیکم السلام بیٹے، جیتے رہو۔ آپ کو اس گھر میں ایک بار پھر دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اچھا کیا آپ آ گئے، آپ کے والدین کی وفات کا ہمیں بھی رنج ہے۔ اور ادھر کرنل صاحب چل بسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میجر صادق بے قرار ہو کر ماں کی طرف بڑھے اور انہیں خود سے لپٹا لیا، پھر بستر تک لے آئے، انہیں تکیے کے سہارے بستر پر بٹھایا اور بولے، ماں جی اللہ کو یہی منظور تھا۔ عین اسی لمحے رابعہ خاتون بھی السلام علیکم کہتے ہوئے اندر آ گئیں۔ کیسے ہیں حسن؟ جی ٹھیک ہوں۔ مجھے ابھی معلوم ہوا کہ آپ آئے ہیں۔ میجر صاحب نے بہت اچھا کیا آپ کو فون کر کے بلا لیا۔ آپ کا یہاں قیام بہت مختصر سا تھا، لیکن اتنے کم عرصے میں بھی ہم لوگ آپ میں اپنائیت محسوس کرنے لگے تھے۔ میرے محسوسات بھی یہی تھے اور ہیں۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ رابعہ خاتون خفیف سا مسکرائیں۔ جی میں تو بس اب چلنے والا تھا کہ بڑی اماں آ گئیں، اور اب آپ۔ میں بھی جواب میں مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، چند منٹ اور بیٹھ جائیں۔ میں نے گھبرا کر میجر صاحب اور پھر عنبر کی طرف دیکھا۔ دونوں مسکرا دیے۔ میجر صاحب بولے، بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ ایسے میں رابعہ خاتون بولی، دراصل حسن ہم سب کی خواہش ہے آپ اب یہیں آ کر رہیں۔ چچا جان کے بعد
ہم سب خود کو بہت تنہا تنہا محسوس کرنے لگے ہیں۔ یوں لگتا ہے اس گھر کی ساری رونقیں ان کے دم قدم سے تھیں۔ اب یہاں اداسی کا راج ہے۔ آپ آ جائیں گے تو ہم گھر میں پھر سے ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اسی لمحے میں نے شدید خوشی محسوس کی، تاہم یہ الجھن بھی تھی کہ انکل عدنان منیر اور ان کے گھر والوں سے کیا کہوں گا؟ کیا وہ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے؟ ادھر وہ سب جواب طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے انکل عدنان منیر صاحب سے بات کرنا ہوگی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میرے خیال میں تو وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ ان کا خیال تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ انہیں یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوگی، اور یہ بات ہے کہ وہ منہ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ صورتحال میرے لیے پیچیدہ تھی۔ آخر میں نے ان پر ایک نظر ڈالی اور بولا، اب میں اجازت چاہوں گا اور وہاں پہنچ کر فون کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔